وہ کیوں ظہیر کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہ خود بھی ایسا کر چکی ہے. ان کا خود بھی بیک گراؤنڈ ایسا رہ چکا ہے کہ انہوں نے بھاگ کے شادی کی تھی اور لو میرج کی تھی، اپنے گھر والوں کے اگینسٹ جا کے کی تھی، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. ان کی 3 شادیاں ہوئی جو ناکام رہیں، وہ سب پیسے کے لالچ میں تھی. ان کے ساتھ جو بھی کوئی 1 سال رہ لے گا نا مشکل سے، وہ اگلے سال جو ہے نا معافیاں مانگ کے جو وہ جائے گا کہ بی بی مجھے معاف کر دو. یہ ایسی سائیکو پیشنٹ خاتون ہے. ایک شخصیت تھے جو کہ میرے بھی جاننے والے تھے، ان کے بھی جاننے والے تھے، انہوں نے انہیں کہیں کہہ دیا کہ آپ کی شکل کرینہ کپور سے بہت ملتی ہے. تو وہ بیچاری جعلی کرینہ کپور، چائنا کی کرینہ کپور بن کے جو ہے وہ پھرتی رہی پاکستان میں، اور پھر ان کے آس پڑوس میں جو ہے وہ پھرتی رہی، ان کو اپروچ کرواتی رہی کہ کسی طرح ان کے شوٹس ہو جائیں کرینہ کپور سٹائل میں، اور انڈیا ان کو بھیج دیا جائے، انڈیا میں جا کے یہ فلم کر لیں اور یہ وہاں سے شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور بعد میں وہ شخصیت جو ہے وہ میرے ہسبینڈ بن گئے. ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں. تو میں ان کی کیونکہ چیز سمجھ گئی تھی، بھاگ گئی تھی ان کے اشاروں کو کہ یہ کیا چاہ رہی ہیں، اس لیے میں نے ان کو زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کے بعد ان کی اور میری ایک دشمنی سٹارٹ ہوئی، جس کو آغاز بھی انہوں نے کیا اور جس کے اختتام کی بھی یہ خود ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ میں نے ان کو کبھی منہ لگایا ہی نہیں، لفٹ کروائی ہی نہیں. تو یہی میرے بارے میں جو میڈیا پہ باتیں کرتی رہی. بہرحال یہ جو لوگ ہوتے ہیں انتہائی خطرناک لوگ ہیں. اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یہ اس نوعیت تک جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ یہ معاشرے کے لیے ایک خطرہ بن سکتے ہیں. ابھی تو زنیرہ نے یہ انٹرویو کر کے دعا زارا کا جو ہے وہ ایک بیڈ امیج کریٹ کیا اپنا بھی، اور ایک لڑکی کو جو ہے وہ اس نے شیری دی کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم گھر سے بھاگ گئی، یا تمہیں جو ہے وہ انہوں نے اغوا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور وہ کیوں ظہیر کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہے، کیوں اس کی جو ہے وہ بہت ویل وشر بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ خود بھی ایسا کر چکی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیا یہ خود ایسا ہی کر چکی ہیں. جو دعا زارا نے کیا ہے یہ خود بھی اپنی ماں کی جو ہے وہ ایسی ہی بیٹی رہی ہے کہ جو کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. ان کی 3 شادیاں ہوئی جو ناکام رہیں، اور انہوں نے یہ تینوں شادیاں پیسے کے لالچ میں کی تھی، اور آج تک یہ بات کسی کو نہیں پتا. اور جو انہوں نے شادیاں پیسے کے لالچ میں کی اور ایک انہوں نے دل برداشتہ ہو کے کر لی، وہ سب پیسے کے لالچ میں تھی. لیکن انفارچونیٹلی جو مرد ہوتے ہیں نا وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ایسی خواتین کے ساتھ چل نہیں پاتے. ان کے ساتھ جو بھی کوئی 1 سال رہ لے گا نا مشکل سے، وہ اگلے سال جو ہے نا معافیاں مانگ کے جو وہ جائے گا کہ بی بی مجھے معاف کر دو. یہ ایسی سائیکو پیشنٹ خاتون ہے، اور ان کی جو ایسی سائیکی پرابلمز ہیں، ان کی ایسی حرکات ہیں کہ یہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتی، یہ اپنی باتوں کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اور منہ پہ اس کے مسکراہٹ رہتی ہے. جس کے منہ پہ مسکراہٹ رہتی ہے نا وہ بیسیکلی اندر سے منافق انسان ہوتا ہے. وہ یہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں مطلب یہ میں نے کوئی ان پر الزام نہیں عائد کیا، بلکہ یہ حقیقت ہے، سچ ہے. جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایسی خاتون ہیں. اور کیونکہ ان کا خود بھی بیک گراؤنڈ ایسا رہ چکا ہے کہ انہوں نے بھاگ کے شادی کی تھی اور لو میرج کی تھی، اپنے گھر والوں کے اگینسٹ جا کے کی تھی، تو ان کو اس شادی میں کامیابی نہیں ہوئی، اسی لیے انہوں نے دعا زارا کو بھی پریزنٹ کیا. اب یہ اصل حقیقت میڈیا میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کی اپنی زندگی کے کیا اتار چڑھاؤ ہیں، کیا میٹرز ہیں، یہ کیسے. اور ایک شخصیت تھے جو کہ میرے بھی جاننے والے تھے، ان کے بھی جاننے والے تھے، انہوں نے انہیں کہیں کہہ دیا کہ آپ کی شکل جو ہے وہ کرینہ کپور سے بہت ملتی ہے. تو وہ بیچاری جعلی کرینہ کپور، چائنا کی کرینہ کپور بن کے جو ہے وہ پھرتی رہی پاکستان میں، اور پھر ان کے آس پڑوس میں جو ہے وہ پھرتی رہی، ان کو اپروچ کرواتی رہی کہ کسی طرح ان کے شوٹس ہو جائیں کرینہ کپور سٹائل میں، اور انڈیا ان کو بھیج دیا جائے، انڈیا میں جا کے یہ فلم کر لیں اور یہ وہاں سے شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور بعد میں وہ شخصیت جو ہے وہ میرے ہسبینڈ بن گئے، ان سے میری شادی ہو گئی. اور انہوں نے خاتون نے مجھے راتوں کو میرے ہسبینڈ کے نمبر پہ کالیں کر کر کے جو تنگ کیا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کس طرح کا کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہو. ڈاکٹر صاحبہ آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ مطلب ان چیزوں کے بارے میں جانتی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے اس سارے معاملات میں انوالو رہیں، اور آپ اپنے ہسبینڈ کے متعلق بتائیے گا کہ ان کو کس طرح سے انہوں نے سائیکولوجیکلی اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کی. تھوڑا تفصیل سے ہمارے ناظرین اس خاتون کے بارے میں جاننا چاہیں گے، اس کے کرتوت جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ بڑی آسانی سے جو دعا زہرا کے والد ہیں ان کو ہدف تنقید بناتی ہیں، ذاتی طور پر ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں. اپنے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کے القابات ان کے لیے جو ہے وہ کہلواتی ہیں اور عجیب طرح سے ٹونٹ کرتی ہیں. تو آج سچ جو ہے وہ اس بی بی کی شخصیت کا
اس خاتون کی شخصیت کا وہ بھی سامنے آئے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو سننے والے ہیں, کہ یہ اس کی اوقات کیا ہے. اصغر صاحب یہ وہ عورت ہے زنیرہ ماہم جس کا نام ہے, اس کا پورا نام بھی یہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ وہ عورت ہے جس کو اپنے باپ کا پیار بھی نہیں ملا, اپنی ماں کی شفقت بھی نہیں ملی, کیونکہ اس نے کبھی گھر میں رکنا مناسب ہی نہیں سمجھا. یہ ہمیشہ اپنے گھر سے جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی رہی, آؤٹ آف وے رہی, لوگوں کے ساتھ رہی, لوگوں کے گھروں میں رہی. ایون اس نے راتوں کو میرے ہسبینڈ کے نمبر پہ کالز کر کر کے جس طرح میری زندگی حرام کی ہوئی تھی یا میرے گھر کو توڑنے کی کوشش کی تھی, اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوگی کہ میں لائیو اس ٹائم بیٹھی جو ہے وہ سب کے سامنے اس چیز کا اقرار کر رہی ہوں کہ یہ عورت لوگوں کے گھر توڑنے میں, لوگوں کے ہسبینڈز کو جو ہے وہ ہٹانے میں, اپنی طرف لگانے میں, اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد جو ہے وہ یہ موجود ہے. میں اس کے بارے میں وہ سب جانتی ہوں جو یہ خود بھی شاید اپنے بارے میں اتنی اچھی طریقے سے نہیں بتا سکتی ہے. اب یہ انٹرویو ہونے کے بعد یہ کیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ واویلا مچاتی ہے, یا اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ سچائی ہے, یہ بھی قرآن رکھ لے بیچ میں اور میں بھی قرآن رکھ لیتی ہوں کہ کیا میں ایک ایک لفظ سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ کہہ رہی ہوں, اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس چیز پہ ہو جائے گا. اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے. ایسی خواتین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایک بدنما داغ ہے, اور یہ یوٹیوبرز بنی ہوئی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی میں بہت بڑی صحافی ہوں. کس چیز کی صحافت ہے یہ؟ ایسے صحافت ہوتی ہے, صحافت میں آپ ماں باپ کے کریکٹر کو جو ہے وہ بیڈ امپیکٹ دیتے ہیں, اور بچوں کو جو ہے وہ یہ آپ اس طرف لگاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ گھر سے بھاگو, اور تم نے لو میرج کی, اور واہ لو میرج میں تمہیں کیا پسند ہے, تم اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنی مون پہ کہاں گئی. بٹ اسٹوپڈیٹی کہ آپ اپنے معاشرے کو کیا دے رہے ہو, آپ اپنے معاشرے کو کس طرح پریزنٹ کر رہے ہو. صرف اپنی شہرت بڑھانے کے لیے, اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہر طرح سے گر گئی. جو عورت کسی کا گھر توڑنے کے لیے گر سکتی ہے, جو عورت اپنے گھر سے بھاگ کر کسی دوسرے کا شوہر ہتھیا کر اسے شادی کر سکتی ہے, جو عورت پیسوں کے لالچ میں آ کے 3 شادیاں کر سکتی ہے, وہ یوٹیوبر بن کے سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں کر سکتی. آپ خود اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں کہ اگر میں ایک جو ہے وہ اینکر پرسن ہوں, رات سے نہیں ہوں, الحمدللہ بچپن سے میرا جو ہے وہ کریئر پی ٹی وی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایز اے چائلڈ اسٹار میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا, تو اگر مجھے دیکھ کے کوئی ڈاکٹر مدیحہ بننے کی کوشش کرنے میں اتنا ناکام ہو جائے کہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جائے اور نیگیٹو اپنے آپ کو جو ہے وہ پروموشن دے کے ایک صحافی بن جائے کہ میں ایک صحافی ہوں, میں صحافت کر رہی ہوں, تو وہ بھی صحافی ہے, یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی. کیونکہ اس کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے جو اس نے میرے چینل کے ایم ڈی کو بولا تھا کہ اگر ڈاکٹر نبیہہ جیسے اینکرز جو ہیں وہ اینکر بن سکتے ہیں تو آپ ہمیں, تو ڈاکٹر نبیہہ تو بڑی جو ہے وہ لکی ہے کہ اس کو شو ملا ہوا ہے, مجھے کیوں نہیں شو دیتے. میں شو کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں. میں, آپ یقین کریں کہ اس وقت یہ اس کی وائس میسج سن کے حیران رہ گئی کہ میری جگہ پہ آنے کے لیے لوگ اپنی عزت تک اتارنے کے لیے تیار ہیں, اور ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی چیز. تو جو ایسا کر سکتی ہے عورت, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. ابھی نبیہہ اجاز نے اس کا انٹرویو کیا, اس نے سیدھی بات اس کو کی, اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایسی خاتون ہو کہ تم نے جو ہے وہ ایک بیڈ امیج پریزنٹ کر دیا. یہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں نے آپ کو جو ہے وہ ون ٹو آل سچ اور حقیقت بتا دیا کہ یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور اگر اس طرح کے لوگ یوٹیوبر دیکھیں, چینل والے اس کو کیوں نہیں بٹھاتے, چینل والوں نے اس کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پروگرام کیوں نہیں دیا, کیونکہ چینل پہ اتھینٹک لوگ بیٹھتے ہیں, چینلز پہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کا پورا کریئر ہوتا ہے, جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جن کو بولنے کی تمیز ہوتی ہے. اس خاتون کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے. یہ خاتون صرف گھر میں بیٹھ کر اپنا کیمرہ چلا کے یوٹیوب پر ہی بدتمیزیاں کر سکتی ہے. اور ایسے یوٹیوبرز جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, جو نان پروفیشنل ہیں, اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں یا صحافت کے نام پہ دھبا ہے, ان کو بلاک ہونا چاہیے. یوٹیوبرز کو بھی چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک الگ سے سیٹ اپ جو ہے وہ کریں, اور ہم اینکرز کو بھی چاہیے, سب کو چاہیے. دیکھیے میں ایک بارش کا قطرہ ضرور بن سکتی ہوں, لیکن جب تک اور لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ جوائن ہینڈ نہیں کریں گے تب تک ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب نہیں ملے گا. آج آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کسی کی اچھی یا بری دونوں طرح کی شہرت جو ہے وہ اس کو شہرت دلواتی ہے. یہاں پہ اچھی چیز ہٹ ہوتی ہے یا بری چیز ہٹ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں بری چیزیں زیادہ ہٹ ہو جاتی ہیں, جیسے کہ زنیرہ ماہم ہٹ ہو گئی. تو بس یہ ساری اس کی سٹوری. ڈاکٹر صاحبہ, میں اپنے جو ناظرین ہیں جو کمنٹس بھی کر رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں. ہم نارملی دعا زہرا کے ٹاپک پر ہی بات کرتے ہیں, ان کے حوالے سے ہم نے آج کی ڈیولپمنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی. لیکن کیونکہ مسلسل جو ایک استقامت
کی نشانی ہے, جو ایک ایسا آئیڈیل باپ ہے جس کو ہم سب جو ہے وہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مہدی علی کاظمی, تو ان کی ذات جی کو مسلسل زنیرہ کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بنوایا جا رہا ہے اپنے گیسٹوں کی طرف سے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس خاتون کے بارے میں جو لوگ حقیقت جانتے ہیں وہ بھی سامنے آ کر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ خاتون کس کردار کی مالک ہے, جو کسی شریف باپ پر انگلیاں اٹھاتی ہے وہ خود اس کا کردار کیا ہے. تو جی ڈاکٹر صاحبہ, جی جہاں تک آپ کے ہسبینڈ سے میری ٹیلی فونک کنورسیشن رہی, وہ تو انتہائی شریف النفس انسان تھے, گفتگو سے میں اندازہ کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوئی, اور کیوں انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. دیکھیے میرے ہسبینڈ ایک فیمس پرسنالٹی تھے, اب اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں جو شخص اس دنیا میں نہ ہو, کہتے ہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن کیونکہ وہ موویز بناتے تھے, سہیل خان پروڈکشن سے ان کا تعلق تھا, اور انڈیا کی جتنی موویز پاکستان میں لگتی تھیں, انڈیا کے یا ہالی ووڈ یا لالی ووڈ کے جتنے بھی, بالی ووڈ اور لالی ووڈ کے جتنے بھی لوگ ہالی ووڈ کے یہاں پر آتے تھے پاکستان, ان کو وہی یہاں پر لے کر آتے تھے, بڑے بڑے آرٹسٹوں کو یہاں ان کے فنکشنز کروانا. دبئی میں, دبئی میڈیا سٹی میں جو ہے وہ ہمارا گھر بھی تھا, جہاں پر آ کر جو ہے یہ سارے آرٹسٹ ٹھہرا بھی کرتے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک بڑی پرسنالٹی ہیں, ان کو انڈیا تک پہنچا سکتے ہیں, ان کو انڈین فلم میں کام دلوا سکتے ہیں. پہلی دفعہ جب عمران ہاشمی پاکستان آیا تو تب بھی انہی کی کمپنی کے تھرو جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے, اور پھر یہاں پر ایک ہم نے فلم بنائی تھی شور شرابہ, اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ رابی پیرزادہ کو کاسٹ. اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو پتا تھا کہ یہ موویز بھی بناتے ہیں, ڈراماز بھی بناتے ہیں, بڑی بگ کاسٹ کے ساتھ, بڑا پیسہ لگا کے ہم جو ہے وہ انویسٹ کر کے, پروڈیوسر تھے وہ جو کام کرتے تھے. تو لیکن بہت شریف النفس اور اچھے انسان تھے, کبھی ان کا جو ہے وہ کوئی ایسا اسکینڈل وغیرہ نہیں نکلا. یہ خاتون خود ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی,